اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6 آن لائن قرآن کلاس میں آپ سب متعلمات کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G622177 G622177 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومن صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 3۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حدیث مبارک پیش کرنے کے لیے میں کسی ایک شاملہ سے گزارش کروں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم G622185 G622185 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کس طرح تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کو ظاہر کر کے تلاوت فرماتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتلایا کہ بسم اللہ اور الرحمن اور الرحیم میں حروف مد کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے میں کسی ایک متعلمہ سے گزارش کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے گا۔ السلام علیکم G622114 G622114 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ۔ قرآن شریف پڑھو۔ میں نے بہت سے آدمیوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ قرآن شریف بھی پڑھا کرو تو انہوں نے آخر کہا تو یہی کہا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت عمدہ سا قرآن دو، اور وہ بھی مفت۔ اللہ اللہ، ناولوں اور انگریزی کتابوں کی خرید میں جس قدر روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا 100واں حصہ بھی قرآن شریف کے لیے خرچ نہیں کر سکتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ساری توجہ اسی کی طرف ہوتی، مگر ساری چھوڑ ادھوری بھی نہیں۔ مجھے اس وقت ایک معمول کی بات یاد آ گئی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ قرآن شریف پڑھو۔ اس نے کہا کہ کوئی اعلی درجے کا خوبصورت قرآن ہو تو دو۔ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ، یہ شخص اپنے کوٹ پتلون کے لیے تو
इस कदर रुपया खर्च कर सकता है और नहीं ले सकता तो कुरान नहीं ले सकता। ये बनावटी बात नहीं है, खुद सोच कर देख लो। जिस कदर जेब खर्च के वास्ते देते हो, दीन पढ़ाने के लिए इतना नहीं देते। खुद बातें नूर, सफ़ा नंबर 69 और 70। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि कुरान क्लास के आदाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान क्लास के आदाब फिर से आपकी याद दहानी के लिए पेश करते हैं। कुरान करीम अल्लाह ताला की एक मुक़द्दस किताब है, इसलिए इस प्यारी किताब को पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरी आदाब हैं जो आपको फिर याद दहानी के लिए पेश किए जाते हैं। बावजू होना, तिलावत कुरान करीम के दौरान सर को ढांप के रखना, पाको साफ लिबास पहनना, ऐसी जगह का इंतखाब करना जो पाको साफ हो, जहां शोर ना हो, जहां रोशनी और हवा मुनासिब हो, ताकि कुरान करीम पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो। तिलावत कुरान करीम से पहले तावुज़ पढ़ना लाजिम बना लें। इसके साथ कुरान क्लास की सहूलत के लिए कुछ और ज़रूरी हदायत हैं, जैसे आपसे गुजारिश की जाती है कि आप क्लास में दाखिल होने के लिए अपनी दुरुस्त शनाख्त का को इस्तेमाल करें। उसके अलावा हमारी टीम की तरफ से जो आपको आईडी अरसाल की गई है, वही आईडी है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए हर क्लास में दाखिल होने के लिए। उसके अलावा आपको इंतहाई एहतराम से गुजारिश करते हैं कि आप जब क्लास में दाखिल होती हैं तो आप ज़रूरत के वक्त ही अपने हाथ को उठाने का जो आपको दिया गया है एक इख्तियार, उसको इस्तेमाल करें। जब आपने क्लास में कुछ पढ़ना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो अपना हाथ उठाएं। और इसके अलावा अपने कैमरे को और अपनी माइक्रोफोन को हर वक्त म्यूट पे रखें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हम टेलीग्राम ग्रुप में क्लास की असम्बली का मटेरियल हमेशा सेंड करते हैं और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी सेंड करते हैं। तो आप मुतल्लिमात से गुजारिश है कि एक दफ़ा क्लास में आने से पहले उसको ज़रूर पढ़ लिया करें और रिकॉर्डिंग भी सुन लिया करें, ताकि जब असम्बली हो तो उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सबका। असमत कुरान, जिसमें हम सूरतुल रूम का मुख्तसर तारुफ पेश करते हैं। पिछली क्लास में हम आयत नंबर 21 के बारे में एक मुख्तसर सा जायजा हमने पेश किया था। अब हम आयत नंबर 23 के बारे में कुछ मुख्तसर सा एक तारुफ पेश करेंगे। और इसके निशानात में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों के इख्तलाफ भी। यकीनन इसमें आलिमों के लिए बहुत से निशानात हैं। तफसीर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम में जिस तरह से बयान हुआ है, यानी बोलियों की तहकीक की तरफ तवज्जो दिलाने वाला बजुज़ कुरान करीम के और कोई दुनिया में ज़ाहिर नहीं हुआ। इसी पाक कलाम में ये फरमाया, यानी खुदा ताला की हस्ती और तौहीद के निशानों में से ज़मीन आसमान का पैदा करना, बोलियों और रंगों का इख्तिलाफ है। दर हकीकत खुदा शनासी के लिए ये बड़ा निशान है, मगर उनके लिए जो अहले इल्म हैं। फिर खुतबात नासिर में से अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये जो मैंने सितारे बनाए, फिर ज़मीन बनाई और फिर मैंने बेशुमार चीज़ें बना दी, मुख्तलिफ अनवा के कुछ हैवान बनाए, कुछ नबातात से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, कुछ मादियात से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, वगैरह वगैरह। और फिर हर चीज़ में मेरी जिस चीज़ सिफ़ का जलवा हुआ, चूँकि मेरी हर सिफ़ और इसके जलवे गैर महदूद हैं, इस चीज़ के जो खवास हैं वो गैर महदूद हैं। तो इतना बड़ा कारखाना अपनी वुसअतों के लिहाज से भी और अपनी गहराई के लिहाज से भी बेफायदा और बिला मकसद नहीं है। कोई बात मेरे सामने थी, कोई मकसद मेरे पेश नज़र था, जिसके लिए मैंने इस कारखाने आलम को बनाया। क्या वो सोचते नहीं और फिक्र और गौर नहीं करते अपने नफ्सों में कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है
اور ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور درمیان پایا جاتا ہے بلا وجہ اور حکمت کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور نہ کوئی مدت مقرر کرنے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ تفسیر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، صفحہ 2 اور 3۔ دراصل بشر اس مٹی کی تخلیق کی انتہا اور روحانی تخلیق کی ابتدا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے سیر روحانی شروع ہوتی ہے، پھر آگے جتنی جس کی ہمت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق روحانی رفتوں کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ البتہ بشریت سے پہلے روحانی رفتوں کے حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بشریت سے مشرف ہونے کے بعد ہی انسانی مخلوق اللہ تعالیٰ کا قرب اور لقاء کا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ یہ تھا ایک مختصر سا تعارف جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو تخلیق کی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اور انسان کی جو تخلیق ہے وہ ایک اعلیٰ ترین تخلیق ہے، اور اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور بے مقصد اس کی پیدائش اور تمام جو کارخانہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام عظمت قرآن کے تحت سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، زمین و آسمانوں اور بولیوں اور رنگوں کے اختلاف میں در حقیقت کس کے لیے یا کیا سمجھانے کے لیے بڑا نشان ہے؟ السلام علیکم۔ جی 62208، جی 62208، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین و آسمان اور بولیوں اور رنگوں کے اختلاف میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھانے کے لیے ایک بڑا نشان ہے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، در حقیقت خدا شناسی کے لیے یہ بڑا نشان ہے۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بنایا ہے کیا اس کی کوئی مدت مقرر ہے؟ جی 62231، السلام علیکم۔ جی 62231۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بنایا ہے اس کی ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے۔ میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ بھی دیتی ہوں۔ کیا وہ سوچتے نہیں اور فکر اور غور نہیں کرتے اپنے نفسوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر اور درمیان پایا جاتا ہے بلا وجہ اور حکمت کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور نہ کوئی مدت مقرر کرنے کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سورۃ الروم میں دراصل بشر کی تخلیق میں کیا گہرائی ہے؟ جی 62236، السلام علیکم۔ جی 62236۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ روم میں دراصل بشر کی تخلیق میں یہی گہرائی ہے کہ وہ اپنے پیدائش اور اپنے خدا کی اصل حقیقت جان سکے۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے، اور دراصل بشر اس مٹی کی تخلیق کی انتہا اور روحانی تخلیق کی ابتدا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے، بشر اس مٹی کی تخلیق کی انتہا اور روحانی تخلیق کی ابتدا سے کیا مراد ہے؟ ایڈمن اگر آپ کسی بہن کو انمیوٹ کر دیں پلیز۔ جی 62293۔ جی 62293۔ جی 622185۔ جی 622185۔ دراصل بشریت سے مشرف ہونے کے بعد ہی انسانی مخلوق اللہ تعالیٰ کا قرب و لقاء کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ جی جواب درست ہے آپ کا۔
یہ وہ مقام ہے جہاں سے سیر روحانی شروع ہوتی ہے، پھر آگے جتنی جتنی جس کی ہمت ہوتی ہے اور وہ اس کے مطابق روحانی رفتوں کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، انسانی مخلوق کب اللہ تعالیٰ کا قرب اور لقاء کا مقام حاصل کر سکتی ہے؟ ایڈمن اگر آپ اگلی متعلمہ کو جی 622136 جی 622136 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی انسانی مخلوق اللہ تعالیٰ کا قرب اور لقاء کا مقام حاصل اپنی تخلیق کی سب سے آخری اور سب سے اونچی حد پہ پڑھ سکتی ہے۔ بشریت سے پہلے روحانی رفتوں کے حصول کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بشریت سے مشرف ہونے کے بعد ہی انسانی مخلوق اللہ تعالیٰ کا قرب اور لقاء کا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کا جواب بھی درست تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیا۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ اب میں حضرت مسیح موعود کے ایک پیارے سے شعر کے ساتھ اپنے اس سلسلے کو ختم کرتی ہوں۔ وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ مراجعات القرآن میں ہم گزشتہ اسباق کی دہرائی کرتے ہیں، اور ابھی ہم سیٹ ڈی میں سکون کی علامت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اب ہم اس کی دہرائی کرتے ہیں کہ سکون کی علامت جو کہ 29 حروف میں سے اگر 23 حروف کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو ہم پچھلے جو متحرک حرف ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں یا ملاتے ہیں۔ جیسے سکون کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھیک ہے، سکون کی علامت کے ساتھ پچھلے جو متحرک حرف کی جو حرکت ہے اس کو ہم نے سکون والے حرف کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے۔ اور جو 29 جو حروف ہیں ان کو ہم نے نرمی سے آرام سے جوڑنا ہوتا ہے، جیسے الحمدو۔ اور اب ہم نے ال میں لام کو ہم نے اس کو حرکت نہیں دینی، جہاں پر ہمیں سکون کی علامت نظر آئے گی وہاں پر ہم نے اس کو حرکت نہیں دینی، صرف پچھلے متحرک حرف سے جوڑنا ہے۔ الحمدو، اب دال کے اوپر حرکت ہے دمہ کی، یہ مضموم ہے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے دو، لیکن یہاں پر لام پہ اور میم کے اوپر کوئی ہم نے حرکت نہیں دینی، صرف پچھلے حرف کو جوڑنا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس جو سکون کی علامت ہے وہ ان 5 اگر حروف کے اوپر آ جائے، جسے ہم قطب جد کہتے ہیں، اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کلکلا کرنا یا جنبش دینا، جرک پیدا کرنا آواز میں۔ اگر درج ذیل 5 حروف پر سکون کی علامت ہو، اصلی ہو یا وقف کی وجہ سے ہو، تو اس کو قدرے جنبش دے کے پڑھتے ہیں۔ باقی جو ہمارے پاس جو حروف ہوں گے 23 حروف جو ہوں گے ان کو ہم نے آرام سے نرمی سے صرف ملانا ہے پچھلے حرف کو، لیکن جب ہمارے پاس یہ 5 حروف آ جائیں گے تو ہم نے پچھلے جو حرف کو جو کہ متحرک ہوگا اور ان کے ساتھ جب ملانا شروع کریں گے تو ان حروف میں جنبش پیدا ہوگی۔ اب جب ان حروف میں جنبش پیدا ہوگی تو یہ جو 2 حروف ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ مخفم ہے اور ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، موٹا ادا کرنا ہے، اور یہ 3 جو حروف ہیں یہ مرقق ہیں اور ان کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ترکیب پڑھنا ہے، اور ان کو تفخیم پڑھنا ہے ہم نے۔ تو جب بھی پچھلا کوئی حرف ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو ان کی آوازیں موٹی ہی ہوں گی اور ان کی آوازیں پتلی ہوں گی، لیکن ان میں جنبش ہوگی۔ اب ان کے آگے پھر 3 جو ہے اقسام ہیں۔ اگر الفاظ کے درمیان میں حروف قلقلہ کی جنبش جو ہے وہ کم ہوگی، اگر حروف قلقلہ جو ہیں کسی بھی لفظ کے درمیان میں آ جائے گا تو اس کی جو جنبش ہوگی وہ کم ہوگی، نارمل ہوگی۔ جیسے یہ تو ہے، یہ اس جو لفظ کے درمیان میں ہے، تو اس قسم میں جو قلقلہ ہوگا، جو جنبش ہوگی وہ نرم ہوگی، کم ہوگی۔ فَوَسَطْنَا، تو ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو ٹھیک پڑھیں گے، فَوَسَطْنَا۔ اب یہاں پر دوسری قسم جو ہے الفاظ کے آخر میں اور وقف کے کرنے کی صورت میں حروف قلقلہ کی جنبش درمیانی درجے کی ہوگی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے اگر آخر میں کوئی حرف قلقلہ کا حرف آ جائے یا جہاں پر ہم نے رکنا ہو، وقف کرنا ہو، وہاں پر آخر میں اگر آ جائے تو ہم نے جہاں پر جب قلقلہ کرنا ہے تو یہ قلقلہ درمیانہ ہوگا، یعنی جو پہلا قلقلہ تھا اس سے قدرے مضبوط ہوگا۔ ذوق و طارق۔ اب اگر مشدد حرف ہے
कोई भी हर्फ जिसके ऊपर तशदीद होगी तो वो मुशद्दद कहलाएगा। मुशद्दद हर्फ अगर होगा तो जब हम इस पर हम वक्फ करेंगे तो इसकी जुम्बिश काफी मजबूत होगी और नुमायां होगी, क्योंकि तशदीद का मतलब भी यही होता है कि इसको मजबूती से पकड़ना। तो अब हम जब पिछला जो मुतहरिक हर्फ है इसको जब मिलाएंगे तशदीद वाले हर्फ के साथ तो इसको पहले मजबूती से पकड़ेंगे और फिर इसका कलकला की जो आवाज है, जुम्बिश जो देंगे वो यहाँ पर देंगे और काफी मजबूत देंगे, जैसे तब तब। इसके बाद अब हम, क्योंकि हमारे पास 29 हरूफ तहज्जी हैं, उनमें से 23 जो हरूफ हैं उनको हमने जब भी हमने सुकून की अलामत के साथ पिछले हर्फ को मिलाना है तो हम आराम से मिलाएंगे। अब अगर हमारे पास ये 5 हरूफ आ जाएंगे तो हमने इनको कलकला करना है और अल्फाज को जुम्बिश देनी है, और जिसमें से 2 जो हमारे पास हर्फ हैं उनको हम मुखफ़्फ़म पढ़ेंगे और 3 जो हैं वो मुरक्कब पढ़ेंगे, और इनकी भी आगे फिर 3 अक़साम आ जाती हैं कि अगर लफ्ज के दरमियान में है तो उसको आराम से, अगर लफ्ज के आखिर में या जहां पर हमने पॉज करना है या वक्फ करना है तो उसको दरमियाने दर्जे का, और जहां पर हमने तशदीद वाली अलामत के साथ अगर कोई भी हरूफ कलकला होंगे तो हमने उसको ज्यादा मजबूती से जुम्बिश देनी है। अब अगर हमारे पास अलिफ या हमजा, ये दोनों एक ही चीज है, अलिफ या हमजा के ऊपर सुकून की अलामत आ जाएगी तो हमने इसको हल्के झटके के साथ हलक के निचले, सबसे निचले वाले हिस्से से हमने इसको पढ़ना है। और चूंकि इसमें हमने ये फर्क रखना होता है कि अलिफ की आवाज में और आइन की आवाज में वाज़ेह फर्क रहे, और आइन की आवाज जो होती है वो हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा की जाती है और फ्लेक्सिबल होती है। जब हम झटका देने लगे तो हमने ये फर्क लाजमी रखना है कि ये अलिफ हम अदा कर रहे हैं या हमजा साकिन जो है वो हम अदा कर रहे हैं और आइन नहीं अदा कर रहे। जैसे तो न, अब इसको हमने आइन की आवाज में नहीं पढ़ना ताकि इसमें फर्क रहे कि हमने अलिफ पढ़ा है। तो ये थी सुकून की अलामात के बारे में कुछ दोहराई कि सुकून की अलामत जहां जहां होगी तो उसको हमने किस तरह से पढ़ेंगे, उसको एक जगह इकट्ठा करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपके लिए फायदामंद हुआ होगा। अब मैं अपनी साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो आज का सबक लेकर आएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए, आज का हमारा जो कायदा है वो तशदीद के बारे में है। आइए सबसे पहले इसकी पहचान सीखते हैं। ये जो लाइन के ऊपर एक छोटा सा निशान है जो कि इंग्लिश लेटर W की तरह है, इसको हम तशदीद कहते हैं, और तशदीद हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। अगर किसी हर्फ के ऊपर शद्दा की अलामत हो तो इसको मुशद्दद कहा जाता है। यहाँ हमारे पास जो मिसाल है वो नून की है। नून के ऊपर तशदीद की अलामत है तो हम ये कह सकते हैं कि नून मुशद्दद है। इसकी जगह बा जीम दाल कुछ भी हो तो वो बा जीम दाल जो तशदीद के साथ होंगे वो बा जीम दाल भी मुशद्दद होंगे। दर हकीकत एक मुशद्दद हर्फ बिल तरतीब एक साकिन और एक मुतहरिक हर्फ का मुजमुआ होता है। तो इसमें जैसे हम इंग्लिश में किसी चीज को डबल लिखना हो तो उसको डबल लेटर लिखते हैं, जैसे सटन या बटन, लेकिन अरबी में लिखने के लिए पहले हमने इस वर्ड को इस हर्फ को साकिन पढ़ना होता है। जैसे मिसाल है रब्बी, तो इसमें जो बा तशदीद वाला है मुशद्दद बा, जिसको हम यहाँ कहेंगे मुशद्दद बा, इसको पहले हमने साकिन पढ़ना है, रब फिर बी, रब्बी। ठीक है, इसको जरा मजबूती से पढ़ेंगे, रब्बी। तो ये अरबी तर्ज तहरीर का तरीका है कि इसको हमने पहले साकिन और एक मुतहरिक हर्फ के साथ इकट्ठा पढ़ना होता है और मजबूती से पढ़ना होता है, और इसको लिखने के लिए हर्फ के ऊपर तशदीद की अलामत लगा दी जाती है। जी, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया कि मुशद्दद हर्फ को मजबूती से पढ़ना होता है। इसे मजबूती से अदा करने के लिए पहले इस पर आवाज ठहरेगी, फिर इसकी हरकत पढ़ेंगे। मिसाल में है हब्बा, हब्बा, तो पहले हब, ये आपने बा पे
آواز کو ٹھہرانا ہے جو کہ ساکن ہے، کیونکہ پہلے ہم نے اس کو ساکن پھر متحرک پڑھنا ہے. تو ساکن یہ سکون کی علامت کے ساتھ ہے اور متحرک فتحہ کے ساتھ ہے. تو حب با، اس میں آپ نے آواز کو ٹھہرانا لیکن بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا کہ وہ اس میں غنہ کی یا 2 سیکنڈ کی، ایک ہی سیکنڈ میں ہم اس کو پڑھیں گے لیکن مضبوطی کے ساتھ. حب با، حب با. تو امید ہے کہ بہنوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم اپنی ایڈمن صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی متعلمہ کے مائک کو انمیوٹ کر دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ پریکٹس کر سکیں. جی ایڈمن، کسی بہن کو السلام علیکم. جی G622163 G622163 G622136 G622136. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ و تسمیہ کے ساتھ پہلی 2 لائنیں پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی صدق حبا. اس کو تنوین کے حساب سے پڑھوں یا الف؟ جی تنوین کے حساب سے پڑھیں یا وقف کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، جس طرح السلام مرضی علیکم. پڑھیں. وعلیکم السلام. حبن فرت تلحا سکرت شکن صبن تحرک اتلی اتلن. جی ٹھیک ہے. یسرہ ٹھیک ہے. قدمت. جی جزاکم اللہ. تو اب آپ نے بہت اچھی ماشاءاللہ کوشش کی، لیکن ایک دفعہ پہلے اور دوسرے لفظ کو دوبارہ پڑھ دیں. ربی، ذرا اور تھوڑی سی مضبوطی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. ربی جی صدق. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جزاکم اللہ. جی ایڈمن صاحبہ، آپ کسی اور متعلمہ کے مائک کو انمیوٹ کر دیجئے پلیز. G62266. السلام علیکم. G62266. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ تعوذ کے ساتھ اگلی 2 لائنیں پڑھ لیجئے، تیسری اور چوتھی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوّرت قدم جی کذابا قتلت اجلت زوجت تصدى أخر جی آرام سے پڑھے. أخر جی شقا قل ذللت جی أقتت جی جزاکم اللہ. جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ. اب ہم اپنی اگلی متعلمہ کی طرف چلتے ہیں. جی ایڈمن صاحبہ، آپ کسی دوسری بہن کو بلا لیجیے مائک پہ. G622148. G622148. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ یہ جو آخری لائن ہے اس کو پڑھ لیجیے. جی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مصدقين يشتقاق जी, इसको दोबारा पढ़िए। का जो दूसरा है इसको लंबा नहीं हमने करना, सिर्फ आवाज को मजबूती से ठहराना है। यशक्काकु यशतकाकु जी, तशतकाकु इसको दोबारा पढ़िए तीसरे लफ्ज को। तशक्काकु हाँ जी, ता को जल्दी पढ़ना है आपने, जो पहले वाला मुतहरिक ता है इसको जरा जल्दी पढ़िए। तशक्काकु तशक्काकु, ठीक है, तशक्काकु तशक्काकु जी, ठीक है। तसद्दक़ यसद यस सॉरी यस तो यस पहले या को सौद के साथ मिलाइए, फिर सौद को आइन के साथ। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप कोशिश करें। यस यस्सअदु, यस सअदु, दू को लंबा नहीं करना, ठीक है। यस यस्सअदु यस जी, ये मुश्किल है, हम इसकी प्रैक्टिस बार बार आप घर में इसको करिए। पहले आपने या को सौद के साथ, फिर सौद को आइन के साथ, ठीक है। यस्सअदु आइन की आवाज, ठीक है। जी, ठीक है। जी जी, नहीं, जो दूसरे वाला काफ है इसको भी, इसके ऊपर भी तशदीद है ना, तो इसको भी आपने मजबूती से अदा करना है। जी, माशाल्लाह, बहुत बेहतर है पहले से। जी, आप इसी तरह घर में इसकी कोशिश करते रहें तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी होगी। तो हम एडमिन साहबा से गुजारिश, जज़ाकुमुल्लाह आपका, तो एडमिन साहबा से गुजारिश करते हैं कि किसी एक बहन को और बुला लें ताकि ये आखिरी लाइन की वो हमारे साथ दोबारा प्रैक्टिस कर लें। जी, अस्सलामु अलैकुम। G622206, G622206, G622206। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुस्वद्दिक़ीना यशक्ककु तशक्ककु माशाल्लाह। फ़अस्वद्दक़ यस्वअदु सयज़क्करु। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरह हर लफ्ज की अदायगी की। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। जी, अब हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो तदरीबुल क़वाइद का शुरू करवाएं क्लास का काम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर 43 से शुरू करेंगे। मैं एडमिन साहबा से गुजारिश करती हूँ किसी एक बहन को माइक पे बुलाएं ताकि हम आज का लेसन शुरू कर सकें। अस्सलामु अलैकुम। G622198, G622198। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, प्लीज आप शुरू कीजिए यहाँ से आयत नंबर 43 से 43। अऊज़ु और तस्मीया जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، آخری آیت میں جہاں پہ جیم آیا تھا نا، وہاں پہ آپ وقف کر لیتے. یہ جو وقف کا اصول ہے نا، وقف جائز ہے، تو یہاں پہ آپ وقف کر لیتے تو وہ بھی ٹھیک تھا، یعنی کہ ٹھیک ہی ہے، وقف کرنا ٹھیک ہے. اچھا جی، آج ہم نے پڑھا تھا ساکن حروف کے بارے میں اور تشدید کے بارے میں. تو جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہماری ساتھی ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے کہ جو مشدد حروف ہیں ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو میں آپ سے اوپر جو لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ اپنی بہنوں کو اس بارے میں بتائیں گے کہ مشدد حروف اس میں کون کون سے ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ جی، اس میں ایک یہ لام جلالہ کا لام ہے مشدد، اور اس کے اوپر فتح شبایہ بھی ہے. تو وہ لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اس سے پہلے با حروف جار آ رہا ہے تو اس کو ہم اور کسرہ کے ساتھ تو اس کو ہم تھوڑا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن جو من الشیء جو ہے شین مشدد، اس کو ہم ذرا سٹرونگلی پڑھیں گے، اور کیونکہ یہ حروف لین بھی ہے تو پھر اس لیے اس کا من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. اور بسم اللہ میں؟ جی، بسم اللہ میں لام جلالہ بھی مشدد ہے، اور رحمان کا را مشدد ہے، اور رحیم کا را مشدد ہے. تو ان دونوں کو بھی ہم اسٹرانگلی پڑھیں گے اور تھوڑا سا تھک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جو اصول ہم نے نہیں پڑھے ہوتے، جیسے لام الجلالہ کبھی ہم نے نہیں پڑھا، تو وہ بہنوں کو اگلے سب انشاءاللہ لیسن میں پڑھائیں گے. آج انشاءاللہ فوکس کریں گے مشدد لیٹر پہ اور جو ساکن حروف ہیں ان پہ. جی پھر آگے چلتے ہیں پہلی آیت کی طرف. تو جو پہلے بھی ہم نے قواعد و ترتیل پڑھے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج اس میں دیکھیں گے. تو آپ نے جو آیت پڑھی تھی اس کے پہلا دیکھیں، پہلی آیت میں دوسرا حرف ہے قل سیرو. اب یہ سیرو جو ہے ان کو پلیز آپ بتائیں. جی، یہ دونوں یا ساکن مدہ ہے اور دوسرا رو میں واو مدہ ہے، تو دونوں دو سیکنڈ لانگ ہوں گے. قل سیرو، اور را جو ہے وہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا تھک پڑھتے ہیں کنڈیشنلی. جی جی، کیونکہ اس کے اوپر دم ہے، را مدموم ہے. جی جی جی، دم آئے گی تو اس کو تھوڑا وہ تھوڑا تھک پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے اور جی، کسرہ ہو تو وہ تھن پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب آگے چلتے ہیں. جو لفظ ہے فانظروا کیفا، اب یہاں بتائیں رو اور کیفا. جی، رو جو ہے وہ وہی واو مدیہ کے ساتھ ہے، اور کیفا جو کئی ہے وہ حروف لین ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ کین کاف جو جی کین، اس کو کیونکہ یہ نارمل تھن لیٹر ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جبکہ عقیبہ کئی جو ہے دو نقطوں والا قاف، وہ قادرین والا قاف، کتنے سیکنڈز لمبا پڑھیں گے؟ جی یہ حروف مدہ ہے الف کے ساتھ، اور تو یہ کتنے سیکنڈ لمبا لانگ ہوگا. کان. ٹھیک ہے جی. آگے لام کے اوپر کیا سائن ہے اور اس کو کیا ہم کہیں گے؟ لام
لام مشدد عاقبۃ الذین. جی لام مشدد آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ مائک پہ جزاک تشریف لائے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. جی ایڈمن صاحبہ کسی اور مطالمہ کو مائک دیجیے. جی 622197. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 622197. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ شروع کیجیے. کون سی آیت سے؟ آیت نمبر 46. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ إنه لا يحب الكافرين. جی جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان، اس تو کو راؤنڈ ماؤس سے پڑھتے ہیں، اس میں باؤ کی آواز نہیں آنی چاہیے. اس کو دوبارہ پڑھیے پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جی یہ تو الرجیم. الرجيم. جی یہ تا پہ جو ہوتا ہے نا 2 ڈاٹس ہوتے ہیں وہ اسمائلی فیس سے پڑھتے ہیں، اس تو کو راؤنڈ ماؤتھ سے پڑھتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا جی جو آیت آپ نے پڑھی تھی ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں کہ لیج، یج میں کون سا اصول آتا ہے، کون سا رول ہے؟ جی جیم ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اسے جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا. جی جی یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا یا باریک کر کے پڑھا جائے گا؟ مخفم ہے مرقق ہے، کیا ترکیب کے ساتھ مرقق حرف ہے، ٹھیک ہے، باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور یلذین، لام مشدد ہے، لام مشدد تشدید والا حرف ہے. لام اس کے اوپر تھوڑا سا آواز کو دبایا جائے گا، اس سے جماؤ سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھہرا کے پھر اسٹرانگلی مضبوطی سے پڑھا جائے گا. اور زی میں کیا آپ کو کون سا قاعدہ نظر آتا ہے؟ جی زی میں یا ساکن ہے، یا مدہ ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو ہم اسے زی کو تقریباً 2 حرکات یا 2 سیکنڈ جتنا لمبائی دیں گے. ٹھیک ہے. اور آمنو میں فتحہ اشباعیہ ہے اس کا، اسی کا پوچھا تھا آپ نے. ہاں جی 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 آمنو. جی فتحہ اشباعیہ یعنی کہ حروف مدہ کی قائم مقام حرکت ہے، اسے بھی 2 سیکنڈ جتنا لمبائی دیں گے. ٹھیک ہے جی. ابل الصالحات. جی عامل الصالحات، صا کو ہم مفخم حرف ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے اور تشدید کی وجہ سے اس پہ دباؤ ڈالیں گے، اس کو جما کے ادا کریں گے، اور فتحہ اشباعیہ کی وجہ سے اسے 2 حرکات جتنا لمبا کریں گے. جی ٹھیک ہے. جی پھر آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. انہو. جی انا نون مشدد ہے، اسے بھی ہم جماؤ سے ادا کریں گے، اس پہ تھوڑا دباؤ دے کے اس پہ آواز ٹھہرا کے نون کی آواز پہ آواز ٹھہرائیں گے، جبکہ حرکت تو نارمل فتحہ ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. لیکن ہو کے اوپر ضمہ اشباعیہ ہے تو اسے ہم حروف مدہ کی قائم مقام حرکت ضمہ اشباعیہ، کتنی اسے بھی سیکنڈ ہم لمبی 2 پڑھیں گے؟ سیکنڈ جی اسے بھی ہم 2 سیکنڈ برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر لا یحب جی یحب با پہ بھی تشدید ہے تو اسے بھی ہم دباؤ سے یعنی اس پہ آواز ٹھہرا کے حبل تھوڑا سا جی 1 سیکنڈ جتنا آواز ٹھہرا کے اس کو ادائیگی کریں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ، آپ مائک پہ تشریف لائے. جی ایڈمن صاحبہ کسی ایک بہن کو بلائیں. السلام علیکم. جی 62296. جی 62296. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ آیت نمبر 47 تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बिस्मिल्लाह को फिर पढ़िए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये रा मुशद्दद है और पहले हमारी बहन बता रही थी कि रा के ऊपर साइन हो तो वो रा के ऊपर जब आता है ना फतह या दम्मा तो मोटी पड़ी जाती है तफखीम के साथ। निर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, अब हम अगली अपनी आयत की तरफ। वमिन आयातिही अन युरसिला रियाह मुबश्शिरातिम वलियुज़ीक़कुम मिर रहमतिही वलितजरियल फुल्कु बिअम्रिही वलितबतगू मिन फदलिही वलअल्लकुम तशकुरून। जी अगली आयत भी प्लीज पढ़ लीजिए। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रुसुलन इला क़ौमिहिम फजाऊहुम बिलबय्यिनाति फंतक़मना मिनल्लज़ीना अजरमू वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। हमजा को मुमिनीन अलिफ की तरह इसकी आवाज हो, आइन की तरह नहीं। जी नस्रुल मुमिनीन। नस्रुल मुमिनीन। नस्रुल मुमिनीन। इतना यानी कि स्ट्रांगली इसको झटका नहीं देना। तो ठीक है, आप शुरू करते हैं। आपके साथ आयत नंबर 47 से शुरू किया था। आप मुशद्दद हरूफ के बारे में बहनों को बताएं कि मुशद्दद हरूफ इस पहली लाइन में कहाँ कहाँ है जी उन अल्फाज को पहली आयत में। अन युरसला पर या मुशद्दद है जी तो स्ट्रांगली पढ़ना है और इसको जी 2 दफा पढ़ना है, पहले साकिन और फिर हरकत पढ़ी जाती है जी जी और स्ट्रांगली पढ़ा जाता है। और जी फिर आगे रा मुशद्दद है जी और इसको भी इसी तरह स्ट्रांगली पढ़ना है जी और चूंकि रा के नीचे कसरा है तो इसको बारीक पढ़ना है, बारीक पढ़ के पढ़ा जाएगा। ठीक है। और फिर आगे मुबश्शी रात में शीन मुशद्दद है जी इसको भी स्ट्रांगली पढ़ना है जी। आगे फिर वाव मुशद्दद है जी और फिर आगे मीम मुशद्दद है आगे मिन में। और ठीक फिर है रहमाती में रा मुशद्दद है जी। और ये ताज अब दूसरे असूल पे आ जाते हैं कलकला के रूल में। तो ये बताइए प्लीज वाली ताज री। जी ये जब कोई काफ ता बा जीम दाल ये 5 हर्फ हैं जी। तो जब इनको पे सुकून की अलामत है जदम की तो इनको हिला के जुम्बश दे के पढ़ते हैं जी। तो ताज ताज री। और ये चूंकि दरमियान में कलकला जी का लफ्ज आ रहा है लफ्ज के तो ये जी सॉफ्ट कलकला होगा। जी माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आखिरी आयत की तरफ। तो यहाँ पे देखें वलक़द, इसको भी बहन को इस बारे में भी समझाएं। हालांकि ये ऊपर वाली तब तगू यहाँ पे बा कलकला का देख ले, कुतबे जद के लेटर का देख ले। फिर हम नीचे आ जाते हैं वलक़द, यहाँ से प्लीज। जी दाल जो है वो भी कलकला के हरूफ में से है। इसके ऊपर सुकून जब साकिन होगा तो फिर इसको जुम्बश दे के पढ़ना है, हिला के पढ़ना है। और क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आ रहा है तो फिर ये मॉडरेट कलकला होगा। और लक़द
جی ٹھیک ہے. یعنی اسی طرح پھر آگے جو درمیان والا قلقلہ آ جاتا ہے، دیکھیں میوں قاب لیکا. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ مائک پہ تشریف لائے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے. اور اسی طرح ہم ویسے اس آیت کو آگے آگے دیکھتے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی قلقلہ پہ مشدد لیٹر میں سے تو یہ آگے آ جائے گا بالبینات. ٹھیک ہے. اور پھر آگے دیکھیں یہ آگے جی یہ مشدد لیٹر پلیز. جی یہ مشدد ہے تو اس کو بھی مضبوطی سے اسٹرانگلی اس کو پڑھنا ٹھیک ہے. ہے. من اللہ. جی اور میری آگے بہن پھر اس آگے لفظ جو ہے نا آج رامو، اس کو جو آخری لفظ ہے اس کو جی پلیز پڑھ کے بتائیں اپنی بہنوں کو. اجرمو. جی جی تو جیم جو ہے وہ جی پھر قلقلہ میں سے ہے، تو اس پہ پھر جنبش دے کے پڑھنا ہے. اور را ٹھیک کو ہے. جو تھوڑا سا اس پہ فتح ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے پڑھیں گے. جی مفخم ہوگا یہ. جی اور جو منہ ہے اس پہ پھر واؤ جو ہے واؤ مدیہ ہے. جی واؤ ساکن سے پہلے اگر مضموم لیٹر ہو تو جی وہ ایک مد بنتی ہے جس کو مد طبعی کہتے ہیں، تو اس کو جی 2 سیکنڈ برابر پڑھنا ہے. 2 سیکنڈ جی کا ٹائم ملتا ہے. ماشاء اللہ بہت شکریہ. دیکھیں ہر لفظ کے اندر بفضل تعالیٰ عربی ایسی ایک زبان ہے، خوبصورتی رکھتی ہے اپنی ہر حرکات کے ساتھ. ہم کسی ایک کو اگنور کر کے آگے نہیں چل سکتے. تو بہت شکریہ. پچھلی آیات میں جو اگلی آخری آیت میں ہے، پچھلی آیات میں ان سارے قواعد کو میں نے پوچھ لیا اپنی بہنوں سے. تو جزاکم اللہ خیر، آپ مائک پہ تشریف لائے، بہت شکریہ. تو آج کا لیسن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو میں اپنی انچارج صاحبہ کے پاس اپنا مائک لے کے چلتی ہوں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آج کا لیسن ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ماشاء اللہ. اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ کلاس کا اختتام دعا کے ساتھ کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. جزاکم اللہ محمد علیمات کا آپ کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ سوموار کو 7 بجے ہوگی شام کو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.